أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 اور 111. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالی یہاں فرما رہے ہیں کنتم خیر امت، ہو تم تمام امتوں میں سے بہتر. یہ خیر امت یعنی تمام امتوں میں سے بہتر. اس کا مطلب یہ کہ تمام امت میں سے تمام امتوں میں سے تمام امت، یہاں من محذوف ہے، من مقدر ہے. اخرجت للناس جن کو نکالا گیا لوگوں کے لیے. تأمرون بالمعروف حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر اور منع کرتے ہو برائی سے، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ولو آمن اہل الکتاب اگر ایمان لائیں اہل کتاب، ولو آمن اہل الکتاب اگر ایمان لائیں اہل کتاب، لکان خیر لہم البتہ ایمان لانا ان کے حق میں بہتر ہوتا. منہم المؤمنون ان میں سے کچھ مومن ہیں، واکثرهم الفاسقون اور اکثر ان کے نافرمان ہیں. لن یضروکم الا اذن، لن یضروکم الا اذن وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر کچھ اذیت. وَيُقَاتِلُوكُمْ اور اگر تمہارے ساتھ لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ تو تمہاری طرف پیٹھ پھیر دیں گے یعنی بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ مسلط کر دی گئی ہے ان پر ذلت. اینما ثقفوا جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے، یعنی جہاں چاہے کہیں رہیں لیکن ان پر ذلت مسلط کی گئی ہے. الا بحبل من اللہ مگر اللہ کی رسی کو پکڑنے سے، وحبل من الناس اور لوگوں کی رسی کو پکڑنے سے. وباءوا بغضب من اللہ اور لوٹے ہو اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر. وضربت علیہم المسکنہ اور ان پر مسلط کی گئی مسکنت ذلت. ذالک بانہم یہ اس لیے کہ بے شک وہ کانوا یکفرون بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ اور انبیاء کا قتل کرتے رہے بغیر حق اور ناحق طور پر. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی
اور تھے وہ تجاوز کرنے والوں میں سے۔ اس سے پہلی آیات کا شان نزول آپ سن چکے ہو۔ شماس بن قیس کی شرارت کے نتیجے میں مسلمانوں کے دو گروہ اوس اور خزرج دونوں آپس میں لڑ پڑے اور خاصی بدمزگی پیدا ہوئی، جس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے یہودیوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم ایسی شرارتیں کر کے مسلمانوں کو کیوں روکتے ہو۔ پھر مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی آیاتیں تم پر پڑھی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول تم میں موجود ہے، پھر تم کیوں لڑتے ہو۔ اور لڑائی کے وقت کچھ ایسے مسلمان تھے جو دوسرے خاندانوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، وہ خاموش رہے، نہ تو لڑائی میں شریک ہوئے اور نہ ہی ان کو سمجھایا اور روکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تنبیہ فرمائی کہ تمہارا کام تھا ان کو لڑائی سے روکنا، لیکن تم نے ان کو نہیں روکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث شریف میں آتا ہے انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے سوال کیا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت مظلوم کی مدد کا معنی تو سمجھ آتا ہے، ظالم کی مدد کیا مطلب، ظالم کی مدد کا کیا مطلب کہ ہم ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے۔ اور اس طرح مثال کے طور پر ظالم کسی پر ظلم کرتا ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے تو دنیا میں قصاص آئے گا، آخرت میں بھی سزا ہوگی۔ اگر تم نے روک لیا تو اس کی مدد ہوگی، نہ تو قصاصاً قتل کیا جائے گا اور نہ آخرت کی سزا میں مبتلا ہوگا۔ اور یاد رکھنا مظلوم کی مدد نہ کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ الترغیب و تحریب حدیث کی کتاب میں موجود ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک قبر کے پاس کافی دیر تک کھڑے رہے اور دریافت کیا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ اس قبر والے کو یعنی اس کی قبر کے پاس آپ کھڑے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبر والے کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ ایک مظلوم پر ظلم ہو رہا تھا، یہ پاس سے گزر گیا اور اس کی مدد نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ تمہارا کام تھا ان کو لڑائی سے روکنا۔ آج کل تو ہمارے یہاں ظلم بہت عام ہے، ان لوگوں قتل و غارت، جو طاقتور لوگ ہیں وہ غریبوں غربا پر ظلم کرتے ہیں، اسی طرح جو حکمران ظالم قسم کے لوگ موجود ہیں اور لوگوں کو بے گناہ ناحق طور پر قتل و غارت کرتے رہتے ہیں، اور حق بات کہنے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہی لوگ ہیں جو ٹوکتے ہیں، جو بتاتے ہیں، جو آگاہ کرتے ہیں بھئی یہ ظلم ہے، یہ ناحق طور پر کسی کو مارنا قتل کر دینا، یہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو حق بات کہیں۔ آگے فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس امت کے فریضہ میں شامل ہے، یہ امت پر فرض ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ کنتم خیر امت، ہو تم تمام امتوں میں سے بہتر امت، اخرجت للناس جن کو نکالا گیا لوگوں کے لیے، یعنی چنا گیا لوگوں کے لیے، یعنی تمہیں اپنے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ تأمرون بالمعروف حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر اور منع کرتے ہو برائی سے۔ مجموعی حیثیت سے اس امت کا فریضہ یہ ہے کہ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ ایک پیغمبر دنیا میں تشریف لاتا، جب وہ دنیا سے چلا جاتا تو وہ امت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا، اور دوسرا پیغمبر تشریف لاتا اور ان کی اصلاح کرتا، اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہو سکتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تحفظ کا ذمہ دار امت کے کندھے پر ڈال دیے، اور اس دین کی جو ذمہ داری ہے وہ امت کے کندھے پر ہے، آگے امت دین کو تبلیغ کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو الحمدللہ اس امت نے یہ فریضہ ادا کیا ہے، اچھے طریقے سے ادا کیا ہے، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر پورے اترے اور دین کو محفوظ رکھا۔ آج دین کے سمجھانے والے بھی موجود ہیں، سمجھنے والے بھی موجود ہیں، اور اس پر عمل کرنے والے بھی موجود ہیں۔ سچا دین کتابوں میں بھی موجود ہے، عمل میں بھی موجود ہے، اور ہمارے علاقوں میں، محلوں میں، گلیوں میں، گھروں تک الحمدللہ دین موجود ہے۔ اچھا، ہمارے ملک میں انگریز نے دین کو ختم کرنے ہی ہمارے
بر صغیر میں انگریز کو دین کو ختم کرنے کے لیے بہت کوشش کی، حد سے زیادہ، تو انہوں نے پوری قوت صرف کی مگر دین کو ختم نہ کر سکا۔ انہوں نے بہت سارے لوگ پیدا کی، پیسے خرچ کیے، مرزا غلام محمد قادیانی جیسے لوگوں کو پیدا کیا اور دوسرے بہت سارے لوگوں کو پیدا کیے، لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ تو چونکہ نبوت ختم ہے، نبوت کا کام امت کے کندھے پر ہے، تو یہ کام امت ہی نے کرنا ہے اور کر بھی رہے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، ایک ہے دعوت اللہ، مسئلہ کہ دعوت اللہ، ایک ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو دعوت اللہ کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں کہ ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، دعوت اللہ یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اللہ نے فرمایا چاہیے کہ تم میں ایک جماعت موجود ہو جو دعوت دے، بلائی کا کام کرے۔ تو یہ سب کا کام نہیں ہے بلکہ ایک گروہ کا کام ہے۔ اللہ نے ایک گروہ فرمایا، تم میں سے ایک گروہ ہو، علماء اور سمجھدار لوگ، اور وہ لوگ جو لوگوں کو یعنی کہ لوگوں کو سمجھے، علماء اور سمجھدار اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ جہلا کا کام نہیں ہے۔ اور یہ فرض کفایہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر امتی کا کام ہے، اور دعوت اللہ الگ چیز ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر الگ چیز ہے، یہ ہر امتی کا کام ہے۔ اگر کسی کو بلائی کی بات بھی معلوم ہے تو اس کو آگے پہنچائے، اور دین کی اشاعت اور تبلیغ کی وجہ سے کمائی کے درجے قائم ہوئے ہیں۔ جیسے فقہاء کرام فرماتے ہیں کمائی کے جو پیشے ہیں ان میں مسلمانوں کی کمائی کا پہلا درجہ مال غنیمت ہے، اور غنیمت ملتی ہے جہاد کے نتیجے میں، اور جہاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے۔ یہ بہت بلند عمل ہے، اصل رقم نہیں بلکہ وہ ذریعہ دیکھنا ہے جس سے وہ حاصل ہوئی ہے۔ اگر نفس رقم کو دیکھا جائے تو وہ کافروں کا مال ہے، اس میں سود کی رقم بھی ہوگی، شراب اور خنزیر کی تجارت کی رقم بھی ہوگی، شراب اور خنزیر کی تجارت کی رقم بھی ہوگی، اور بہت کچھ یعنی کہ ان میں ہوگا، کیونکہ ان کے ہاں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوگی۔ کافروں نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، اور صرف دولت کا ان کا کام تھا، مقصد تھا دولت اکٹھا کرنا۔ لہذا جس طرح بھی آئے، لیکن جب ملکیت بدل گئی، یعنی وہ کافروں نے جس طرح کمائی کی، وہ ملکیت جب بدل گئی، مسلمانوں کی ملکیت میں آ گئے، مسلمانوں کی ملکیت میں جب مال آ گئی تو بالکل پاک و صاف ہو گئی۔ تو مال غنیمت سب سے اعلیٰ کمائی ہے، کیونکہ جہاد ہے۔ مال غنیمت کا جو ذریعہ کیا ہے؟ ذریعہ جہاد ہے۔ دوسرے نمبر پر مال تجارت، تاجر کی کمائی۔ تاجر اس وجہ سے اعلیٰ تجارت بھی کر سکتا ہے، اور دین کی تبلیغ کا ذریعہ بھی ہے تجارت، کیونکہ تجارت میں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اس کے پاس لوگ آتے ہیں، اور یعنی کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو دین کے مسائل ان کو سمجھائے، دعوت دے گا۔ دکاندار اس کے پاس تجارتی دوسرے ملکوں میں جائے گا، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے، باہر ملکوں میں وہ اس کا چکر لگتا ہوگا، اور اگر دکاندار ہے تو گاہک اس کے پاس آتے جاتے ہیں، اور سب کو یعنی وہ دین کا کام، تبلیغ کا کام چلتا رہے گا۔ تو تجارت چونکہ تبلیغ دین کا ذریعہ ہے، اس ذریعے سے جو کمائی حاصل ہوگی وہ اعلیٰ ہے۔ مگر آج ہم تجارت کو ٹھگنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، کسی کے پاس کچھ نہ رہے سب میرے پاس آ جائیں، یہ تو لوگ یعنی کہ دھوکے دیتے ہیں لوگوں کو، اور پیسے کمائی کا ذریعہ بنایا۔ دین کا کام، تاجر لوگوں کو دین کے کام سے کوئی سروکار نہیں، حلال حرام کوئی نہیں دیکھتا۔ تو یعنی آج کل کے جو تاجر ہیں ان کا مقصد صرف دنیا کا حصول ہے، کہ ہمیں پیسے مل جائیں، پیسے آ جائیں، بس بات ختم، اور ہمیں آگے ان کو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دینا۔ تیسرے درجے میں زراعت کا مال ہے، کاشتکاری تیسرے درجے میں۔ اس لیے کاشتکار کے آگے بیل ہوتے ہیں، گائے ہوتے ہیں، یہ ان کے پیچھے ہوتا ہے، نہ اس نے کسی سے ملنا، نہ اس کو کسی سے ملنا۔
زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کوئی روٹی پہنچا دے گا اور کوئی پانی، تو اس بیچارے کو تبلیغ کا موقع کم ملتا ہے، اس لیے کہ اس کا درجہ تیسرا ہے۔ البتہ اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، اور اس کی کمائی انسان بھی کھاتے ہیں، حیوان بھی کھاتے ہیں، پرندے کیڑے مکوڑے سب کھاتے ہیں، اور راضی ہو کے بھی کھاتے ہیں اور نہ ہو پھر بھی کھاتے ہیں، یعنی کہ وہ بندہ جو کاشتکار راضی ہو یا نہ ہو پھر بھی ان کی کمائی سے اللہ کے مخلوق کھاتے رہتے ہیں۔ وہ بندہ خود اپنے رضامندی سے دیتا ہے یا کیڑے مکوڑے دوسرے حیوان وغیرہ بغیر رضامندی کے اس کے کمائی سے کھاتے پیتے ہیں۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر اس امت کے ہر فرد کا فریضہ ہے۔ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے احکام کے بجا لانے، یعنی کہ اللہ فرمائے تؤمنون باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے احکام کو بجا لاتے ہیں۔ ولو آمن اہل الکتاب، اگر ایمان لائیں اہل کتاب، لکان خیر لہم، البتہ ایمان لانا ان کے حق میں بہتر ہو۔ یہودی بھی اور عیسائی بھی یہ دونوں سمجھتے تھے کہ ان الرسول حق، بے شک یہ سچا رسول ہے، مگر ضد اور ہٹ درمی پر اڑے رہے، اکثر ان میں سے اکثر نے ایمان نہیں لائے، لیکن خدا کی طرف سے ایمان کا دروازہ کھلا ہے۔ منہم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور اکثر ان میں نافرمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں حضرت عبداللہ ابن سلام، حضرت اسید، حضرت ثعلبہ، حضرت بنیامین مسلمان ہوئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ، جن کو فرشتوں نے غسل دیا، جنگ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جو مسلمان جس حالت میں ہے فوراً احد کے مقام پر پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جو مسلمان جس حالت میں ہے فوراً احد کے مقام پر پہنچے۔ جنگ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اعلان ان کے کانوں تک پہنچی تو حضرت حنظلہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کو سنا تو نئی ان کی شادی ہوئی تھی، اپنی بیوی کے پاس گئے اور اپنی بیوی کے پاس ہم بستر ہوئے تھے۔ انہوں نے خیال کیا کہ اگر غسل کیا تو دیر ہو جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت ہوگی، اسی طرح چلے گئے اور جنگ میں شریک ہو گئے۔ لڑائی زوروں پر تھی اور شہید ہو گئے۔ لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا، فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرائی، ان کی بیوی سے دریافت کیا، بیوی نے بتایا کہ رات میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے اور ہم بستری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا جس حالت میں ہو پہنچے، تو وہ غسل کیے بغیر چلے گئے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ یہ بھی پہلے یہودی تھے حضرت حنظلہ، اور ان کا باپ تھا ابو عامر مشہور تھا، ابو عامر فاسق کے نام سے، یہ رائب بھی تھا، اسلام کا بدترین دشمن تھا، اور ہر وقت اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر طرف وہ سازشیں کرتا رہتا تھا۔ بدر سے لے کر تبوک تک تمام لڑائیوں میں اس شیطان کا ہاتھ تھا، یعنی ابو عامر کا، یہاں تک وہ وہاں کسریٰ کے پاس یعنی رومن امپائر کے پاس گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے سازشیں رچائی۔ اسی طرح کچھ لوگ عیسائیوں میں سے بھی مسلمان ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی عیسائی تھے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے مشہور سخی حاتم طائی کے بیٹے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے پہلے عیسائی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، لیکن یہود نصارہ کی اکثریت کفر پر اڑی رہی، اور ان میں سے اللہ فرماتے ہیں وہ اکثر الفاسقون، اور ان میں سے اکثر یعنی کہ وہ فاسق تھے، فاجر تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لن یضرکم الا اذن، وہ تمہیں ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکیں گے مگر کچھ تکلیف، اور مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دے اور اسلام کو مٹا دے، حاشا وکلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں کر سکیں گے، بس قولی اور فعلی طور پر چھیڑخانی۔ ہاں اگر تم خود ایمان و عمل کو چھوڑ دو، یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ضربت علیہ لن یضرکم الا اذن وَإِن يُقَاتِلُكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، بس ان کو تھوڑا بہت اذیت دیں گے،
لیکن اگر مسلمان ایمان کو چھوڑ دیں، یعنی کہ مسلمانوں کے ایمان جب کمزور پڑ جائیں تو پھر وہ نقصان دے سکیں گے اور نقصان دیں گے بھی۔ خود ایمان عمل کو چھوڑ بیٹھو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دے تو پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دیکھیے 1967 کی بات ہے، یہودیوں نے کچھ علاقہ یعنی کہ مصر کے علاقے، مصر اور کچھ اردن کے اور کچھ شام کے علاقے مسلمانوں سے چھینا، جولان کی پہاڑیاں وغیرہ، اور وہ ابھی تک ان کے پاس ہے، ابھی تک، یعنی کہ وہ ابھی تو آگے گئے، بہت فلسطین تک قبضہ کیا، مسجد اقصیٰ تک چلے گئے اور غزہ تک وہ آ گئے، پورے غزہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ انہوں نے اپنی بستیاں آباد کرائیں۔ ان کے اس وقت ان کے وزیر اعظم جو تھے یاہو نے کہا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے اور یہ ہمارا علاقہ ہے۔ مسلمان حکمران بے غیرت، ان کو کوئی احساس نہیں ہوا اس زمانے کے۔ اسی زمانے میں تو مفتی سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے سفر کے بارے میں لکھتے ہیں، اپنے آپ بھی تھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے براہ راست پاکستان کا جہاز نہ ملا، میں شام گیا اور میں شام کے راستے میں واپس آیا، اور فرماتے ہیں میں 2 دن دمشق میں مجھے رہنا پڑا وہاں، اور وہاں میں نے دیکھا ایک بڑی وسیع مسجد تھی اور بڑے بڑے مینار تھے اور بہت خوبصورت تھی، جس طرح شاہی مسجد ہے۔ سلیمان خان قانونی ترکی کے بادشاہ گزرائے 1600 یا 1500 تقریباً 1500 عیسوی کے زمانے میں سلیمان القانونی بہت بڑے بادشاہ تھے، اس نے بنوائی تھی یہ مسجد، اور اس کے ساتھ مسجد ساتھ بہت بڑے یعنی کہ چھاونی تھا، وہ کمرے بنے ہوئے تھے۔ اور فرماتے ہیں میرے علاوہ 3-4 پاکستانی جو جماعت کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ہم نے دریافت کیا، امام صاحب سے پوچھا کہ اتنی بڑی مسجد ہے، نمازی نہیں ہے؟ اس نے کہا منطلق عین البلایا، یہ شہر مسجد سے الگ ہے، آبادی ذرا دور ہے۔ میں نے کہا مسجد کے ساتھ جو کمرے ہیں ان میں لوگ رہتے ہیں یا مسلمان ہیں یا نہیں لوگ رہتے یا نہیں، یہ کیوں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے کیا؟ کہنے لگے اس میں فوجی رہتے ہیں۔ میں نے کہا وہ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا ہاں یہ مسلمان ہیں۔ میں نے کہا انہوں نے اذان سنی، مسجد کے کمروں میں رہتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، مسجد کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ تو اس نے بہت بڑی گالی دے کر اور کہا کہ اگر یہ نمازی ہوتے تو ہمیں یہودیوں سے ذلیل رسوا نہیں کراتے، یعنی کہ یہودیوں سے ہمیں رسوا کرا دیا انہوں نے، تو ہمیں بدعملی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے ذلیل اور رسوا کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے یقاتلوکم یولوکم الادبار، اگر تمہارے ساتھ لڑیں گے تو تمہاری طرف پیٹ پھیر دیں گے، یعنی بھاگ جائیں گے۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، مگر صورت میں یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ یعنی ہم مسلمان، ہمارا ایمان، ہمارا عمل درست ہو۔ دیکھو اسرائیل کی آبادی صرف 80 لاکھ ہے، اور مسلمانوں کی جو آبادی ہے یعنی کہ اس علاقے میں، ارد گرد کے علاقوں میں، لبنان ہے، اردن ہے، شام ہے، اور سعودیہ ہے، یمن ہے، عرب ممالک ہیں، کروڑوں بنتے ہیں آبادی کے لحاظ سے، افرادی قوت کے مسلمان کروڑوں بنتے ہیں۔ میں اگر حساب لگاؤں تو 13 کروڑ اس وقت تھے، تقریباً 18-20 کروڑ لوگ وہاں آباد ہوں گے۔ لیکن اب دیکھو اسرائیل نے کس طرح فلسطین پر بمباری کی اور بچوں کو شہید کر دیا۔ تو یہ کیوں خاموش کیوں رہے؟ الگ فلسطینیوں نے تو اچھا خاصا الحمدللہ مقابلہ کیا ان کا حماس سے۔ اصل مسئلہ یہ کہ ہمارا چچا جو ہے، چچا جان، یہ ناراض نہ ہو، میں خیر نام نہیں لیتا، یہ یوٹیوب چینل درس قرآن کے دوران ہمارا چچا کون ہے؟ ہمارا چچا سب سے بڑا جو ڈالر مافیا، جو ہمیں ڈالر دیتا ہے، ادھار دیتا ہے، IMF امریکہ، یہ ناراض نہ ہو، کیونکہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو ہمیں ڈالر نہیں ملے گا، ڈالر نہیں دے گا، قرضے نہیں ملیں گے۔ اگر یہ ڈٹ جائیں ان کا
کچھ نہیں کر سکتا، یعنی کہ اگر مسلمان ڈٹ جائیں تو ان کے بال بھی بیکا نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ تو لیکن پہلے زمانے میں جو عراق کا جو صدر تھا صدام اور لیبیا، یہ ڈٹے ہوئے تھے، اس وقت مقابلہ کیا اور 29 حکومتیں مل کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ تو صدام کو بعد میں مسلمانوں نے بیچ دیا اور گرفتار کر کے ان کو شہید کروایا۔ بہت ایماندار غیرت مند انسان تھے، بہت بڑے مسلمان تھے، اچھے مسلمان تھے، مجاہد تھے۔ ضربت علیہم الذلہ، مسلط کر دی گئی ان پر ذلت، اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے، جہاں کہیں رہیں ان پر ذلت اور مسکنت، غربت۔ لیکن دیکھیں ہمارے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اسرائیل تو طاقتور ملک ہے، ان کے پاس پیسے بھی بہت ہیں، قرآن اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے ضربت علیہم الذلہ، اور ان پر ذلت اور مسکنت، ان غربت۔ تو وہ تو بہت امیر ملک ہے، پورا دنیا ان کے قبضے میں ہے، یعنی معیشت، دنیا کی معیشت اسرائیلی قبضے میں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ یہاں پر مسکن، قرآن کی اگر ہم سمجھیں قرآن کو نا، یہاں پر مسکنہ کا لفظ ہے۔ مسکنہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی۔ یہ رہتے تو فلسطین میں، اسرائیل میں، لیکن ان کا رسی جو ہے، جو ان کے پیٹھ رسی جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ الا بحبل من اللہ، آگے اللہ تعالیٰ فرمائے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر اللہ کی رسی کو پکڑے اور لوگوں کی رسی کو پکڑنے سے، اللہ کی رسی کو پکڑنے سے اور لوگوں کی رسی کو پکڑنے سے، الا بحبل، اسی آیت کے سامنے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وباؤ بغضب من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی غصہ ان پر ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی غصہ ان پر ہے۔ اسرائیل آج اگر مضبوط ہے، طاقتور ہے، تو اقوام متحدہ کی وجہ سے، خصوصاً امریکہ برطانیہ کی پناہ میں ہے، ان سے الگ ہو کر نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ذلت ان پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مسلط کر دی ان پر ذلت، یہ رسوا ہیں۔ کیوں؟ یہ خود کو، اپنے آپ کو کمتر اور گٹھیا سمجھتے ہیں، یہ خود اپنے آپ کو گٹھیا اور کمتر سمجھتے ہیں۔ وباء بغضب من اللہ، اور لوٹے اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر، وضربت علیہم المسکنہ، ان پر مسلط کر دی گئی مسکنت اور ذلت۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور قتل کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق طور پر۔ تیسرے پارے میں آیت کریمہ کی تحت ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، جو آپ سن چکے ہو پچھلے تیسرے پارے میں، کہ ایک علاقہ تھا، اس میں مختلف قومیں آباد تھیں، جس طرح پاکستان میں مختلف قومیں آباد ہیں، اور اس وقت ہر قوم کی طرف الگ الگ پیغمبر بھیجا جاتا تھا، جیسے کہ پاکستان کے مختلف بلوچ اور پشتون اور سندھی، پنجابی، ہر قوم کے لیے اللہ نے الگ الگ پیغمبر نبی بھیجے۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قوموں کی طرف پیغمبر بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو اس علاقے کے مجرم اکٹھے ہو گئے، انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ ہم ان کی تبلیغ سے تنگ آ گئے ہیں، یہ ہماری نہ دن کو جان چھوڑتے ہیں، نہ رات کو جان چھوڑتے ہیں، لہذا ان کا صفایہ کرو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوپہر تک انہوں نے 43 پیغمبر شہید کیے، اور 170 حواری اور صحابی جو ان کی مدد کے لیے آئے تھے ان کو ناحق طور پر انہوں نے قتل کیا۔ قتل حق کی 3 صورتیں ہیں، اور یہ تینوں صورتیں پیغمبروں میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ معاذ اللہ کوئی مرتد ہو جائے، اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی تاکہ وہ اپنے شک و شکوک کو دور کر لے اور توبہ کر لے، ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔
پیغمبر کے بارے میں کوئی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ پیغمبر اسلام کو چھوڑ دے۔ دوسری صورت، شادی شدہ آدمی زنا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر معصوم ہے اور بڑے بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ دیکھو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا ورغلایا اور پسلایا اور بہت کچھ کیا، مگر یوسف علیہ السلام نے اس کی شرارتوں کی ساری کڑیاں توڑ دیں اور فرمایا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے، پناہ بخدا، بے شک وہ میرا مالک ہے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے، فلاح نہیں پاتے۔ تیسری صورت یہ کہ کسی کو قصداً قتل، ناحق طور پر قتل کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطأً ایک آدمی کا قتل ہوا تھا، وہ آدمی جو تھا بڑا بد مغز قسم کا آدمی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ بنی اسرائیلیوں سے تو ایندھن اٹھواتا ہے، لکڑیاں اٹھواتا ہے، ان کو مزدوری نہیں دیتے، اور کہنے لگا یہ جو لکڑیاں، یہ ایندھن تیرے تنور کے واسطے ہیں اور تو بھی وہاں سے روٹی کھاتا ہے۔ بڑی وائی تباہی ایسی باتیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا، تو مکہ اس لیے مارا تاکہ ذرا سمجھ جائے اور یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ فقضا، پس وہ گر گیا، مر گیا۔ حالانکہ عادتاً مکے سے کوئی آدمی نہیں مرتا اور نہ ہی مکہ آلہ قتل ہے۔ اگر مکے سے کوئی مرتا تو محمد علی باکسر اور بڑے بڑے جو باکسر ہیں، بڑے بڑے چیمپئن، یہ جو باکسنگ کرتے ہیں، ریسلر پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، وہ ریسلنگ کرتے ہیں، روزانہ یہ لوگ یہ مر جاتے تھے۔ جس نے مکے کھا کر کے دولت اکٹھی کی ہے، یہ محمد علی ہے جو انڈین بڑا وہ کیا کہتے ہیں چیمپئن بنا ہوا ہے، یا اس جیسے دوسرے مکے باز ہیں۔ اگرچہ وہ خطأً قتل ہوا، مگر اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمائی۔ نہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہود و نصارہ پر اس لیے اللہ تعالیٰ کا غضب اور مسکنت یعنی غربت مسلط کی گئی۔ ان نبیوں کو ناحق طور پر قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے انہوں نے نافرمانی کی اور تجاوز کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر فرمائی تھی ان سے وہ تجاوز کر گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔ اگر کسی کو سوال ہے تو سوال کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو سوال پوچھنی ہے تو سوال پوچھ سکتا ہے۔